السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موزوں پر مسح کرنے کا بیان۔ اگر چمڑے کے موزے وضو کر کے پہن لے اور پھر وضو ٹوٹ جائے تو پھر وضو کرتے وقت موزوں پر مسح کر لینا درست ہے، اور اگر موزہ اتار کر پیر دھو لیا کرے تو یہ سب سے بہتر ہے۔ اگر وہ موزہ اتنا چھوٹا ہو کہ ٹخنے موزے کے اندر چھپے ہوئے نہ ہوں تو اس پر مسح درست نہیں۔ اسی طرح اگر بغیر وضو کے موزہ پہن لیا تو اس پر بھی مسح درست نہیں، اتار کر پیر دھو لینے چاہیے۔ مسافرت میں 3 دن 3 رات تک موزوں پر مسح کرنا درست ہے، اور جو مسافرت میں نہ ہو اس کو 1 دن 1 رات اور جس وقت سے وضو ٹوٹا ہے اس وقت سے 1 دن یا 1 رات یا 3 دن 3 رات کا حساب کیا جائے گا۔ جس وقت سے موزہ پہنا ہے اس کا استعمال نہ کریں گے، جیسے کسی نے ظہر کے وقت وضو کر کے موزہ پہنا، پھر سورج ڈوبنے کے وقت وضو ٹوٹا تو اگلے دن کے سورج ڈوبنے تک مسح کرنا درست ہے، اور مسافرت میں تیسرے دن کے سورج ڈوبنے تک۔ جب سورج ڈوب گیا تو اب مسح کرنا درست نہیں رہا۔ اگر کوئی ایسی بات ہو گئی جس سے نہانا واجب ہو گیا تو موزہ اتار کر نہائے، غسل کے ساتھ موزہ پر مسح کرنا درست نہیں۔ موزہ کے اوپر کی طرف مسح کرے، تلوے کی طرف مسح نہ کرے۔ موزہ پر مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ کی انگلیاں تر کر کے آگے کی طرف رکھیں، انگلیاں تو سموچی موزہ پر رکھ دیں اور ہتھیلی موزے سے الگ رکھیں، پھر ان کو کھینچ کر ٹخنے کی طرف لے جائیں اور انگلیوں کے ساتھ ساتھ ہتھیلی بھی رکھ دیں اور ہتھیلی سمیت انگلیوں کو کھینچ کر لے جائیں تو بھی درست ہے۔ اگر کوئی الٹا مسح کرے یعنی ٹخنے کی طرف سے کھینچ کر انگلیوں کی طرف لائے تو بھی جائز ہے، لیکن مستحب کے خلاف ہے۔ ایسے ہی اگر لمبائی میں مسح نہ کرے بلکہ موزے کی چوڑائی میں مسح کرے تو بھی یہ درست ہے، لیکن مستحب کے خلاف ہے۔ اگر تلوے کی طرف یا ایڑی پر یا موزہ کے اغل بغل میں مسح کرے تو یہ مسح درست نہیں ہوا۔ اگر پوری انگلیوں کو موزہ پر نہیں رکھا بلکہ فقط انگلیوں کا سرہ موزہ پر رکھ دیا اور انگلیاں کھڑی رکھیں تو یہ مسح درست نہیں ہوا۔ البتہ اگر انگلیوں سے پانی برابر ٹپک رہا ہو جس سے بہہ کر 3 انگلیوں کے برابر پانی موزہ کو لگ جائے تو درست ہو جائے گا۔ مسح میں مستحب تو یہی ہے کہ ہتھیلی کی طرف سے مسح کرے، اور اگر کوئی ہتھیلی کے اوپر کی طرف سے مسح کرے تو بھی درست ہے۔ اگر کسی نے موزے پر مسح نہیں کیا لیکن پانی برستے وقت باہر نکلے یا بھیگی گھاس میں چلے جس سے موزہ بھیگ گیا تو مسح ہو گیا۔ ہاتھ کی 3 انگلیاں بھر ہر موزہ پر مسح کرنا فرض ہے، اس سے کم میں مسح کرنا درست نہ ہوگا۔ جو چیز وضو توڑ دیتی ہے اس سے مسح بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور موزوں کے اتار دینے سے بھی مسح ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اگر کسی کے وضو نہیں ٹوٹا لیکن اس نے موزے اتار ڈالے تو اس کا مسح جاتا رہا۔ اب دونوں پیر دھو لے، پھر سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایک موزہ اتار ڈالا تو دوسرا موزہ بھی اتار کر دونوں پاؤں کا دھونا واجب ہے۔ اگر مسح کی مدت پوری ہو گئی تو بھی مسح جاتا رہا۔ اگر وضو نہ ٹوٹا ہو تو موزہ اتار کر دونوں پاؤں دھوئے، پورے وضو کا دہرانا واجب نہیں، اور اگر وضو ٹوٹ گیا ہو تو موزہ اتار کر پورا وضو کرے۔ موزہ پر مسح کرنے کے بعد کہیں پانی میں پیر پڑ گیا اور موزہ ڈھیلا تھا، اس لیے موزہ کے اندر پانی چلا گیا اور سارا پاؤں یا آدھے سے زیادہ پاؤں بھیگ گیا تو بھی مسح جاتا رہا۔ دوسرا موزہ بھی اتار دے اور دونوں پیر اچھی طرح دھوئے۔ جو موزہ اتنا پھٹ گیا ہو کہ چلنے میں پیر کی چوٹی 3 انگلیوں کے برابر کھل جاتا ہے تو اس پر مسح درست نہیں، اور اگر اس سے کم کھلتا ہے تو مسح درست ہے۔ اگر موزہ کی سیون کھل گئی لیکن اس میں سے پیر نہیں دکھلائی دیتا تو مسح درست ہے، اور اگر ایسا ہو کہ چلتے وقت تو 3 انگلیوں کے برابر پیر دکھلائی دیتا ہے اور یوں نہیں دکھلائی دیتا
تو مسح درست نہیں۔ اگر ایک موضع میں 2 انگلیوں کے برابر پیر کھل جاتا ہے اور دوسرے موضع میں 1 انگلی کے برابر تو کچھ حرج نہیں، مسح جائز ہے۔ اور اگر ایک ہی موضع کئی جگہ سے پھٹا ہے اور سب ملا کر 3 انگلیوں کے برابر کھل جاتا ہے تو مسح جائز نہیں۔ اور اگر اتنا کم ہو کہ سب ملا کر بھی پوری 3 انگلیوں کے برابر نہیں ہوتا تو مسح درست ہے۔ کسی نے موضع پر مسح کرنا شروع کیا اور ابھی 1 دن رات گزرنے نہ پایا تھا کہ مسافر ہو گئے تو 3 دن رات تک مسح کرتے رہیں، اور اگر سفر سے پہلے ہی 1 دن رات گزر جائے تو مدت ختم ہو چکی، پیر دھو کر پھر موضع پہنے۔ اگر مسافرت میں مسح کرتے تھے پھر گھر پہنچ گئے تو اگر 1 دن رات پورا ہو چکا تو اب موضع اتار دیں، اب اس پر مسح درست نہیں۔ اور اگر ابھی 1 دن رات بھی پورا نہیں ہوا تو 1 دن رات پورا کریں، اس سے زیادہ مسح درست نہیں۔ اگر جراب کے اوپر موزہ پہنا ہے تب بھی موضع پر مسح درست ہے۔ جرابوں پر مسح کرنا درست نہیں ہے، البتہ اگر ان پر چمڑا چڑھا دیا گیا ہو یا سارے موزے پر چمڑا نہ چڑھایا ہو بلکہ مردانہ جوتا کی شکل پر چمڑا لگا دیا گیا ہو، یا بہت سنگین اور سخت ہوں کہ بغیر کسی چیز سے باندھے ہوئے آپ ہی آپ ٹھہرے رہتے ہوں اور ان کو پہن کر 3-4 میل رستہ بھی چل سکتے ہوں تو ان صورتوں میں جراب پر بھی مسح کرنا درست ہے۔ برقع اور دستانوں پر مسح درست نہیں۔